بارے میں میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جوائن ہو چکے ہیں، کچھ لوگ جوائن ہو رہے ہیں، تو لیٹ پیپل جوائن اینڈ کیونکہ مغرب کا وقت جو کہ بہت ہی کٹ ٹو کٹ چل رہا ہے اور لوگ جو ہے میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز سے فارغ ہو کر کے انشاءاللہ لوگ جوائن ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی، and if someone can confirm I'll go ahead۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ بتایا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے بعد ہم نے انڈس ویلی سویلائزیشن میں کیا کیا پڑھا تھا وہ آپ لوگ جو ہے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ قریب قریب آج سے 4000 سال پہلے جو لوگ ہندوستان میں آباد تھے، ہندوستان میں، اور وہ جو سندھ کا علاقہ ہے جو آج پاکستان میں ہے، ہڑپا اور موہنجو دارو وہاں ڈسکور ہوئے تھے، ریلوے لائن کھد رہی تھی تو وہاں کچھ لوگوں کے ہڈیاں نکل کے آئیں، ایک بہت سے شہر دریافت ہوئے، پھر بہت سے دوسرے علاقوں میں، گجرات میں، راجستھان میں، دلی میں اور دوسرے علاقوں میں پھر کھدائیاں ہوئی، اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنے کہ وہ لوگ جو سویلائز تھے، ان لوگوں کے اپنے علاقے تھے، ان لوگوں کے اپنی تہذیب تھی۔ اس کے بعد اچھا، اس سے پہلے، اس کھدائی سے پہلے اور یہ ساری ڈسکوری سے پہلے جو ہے یہ مانا جاتا تھا کہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے، جو نون ہسٹری ہے، وہ جو ہے آرینز کے بعد سے شروع ہوئی، اور ویدک پیریڈ واز دا اولڈسٹ پیریڈ ان انڈین ہسٹری، ایسا مانا جاتا تھا۔ تو آج جس پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس پیریڈ کو ہم پڑھیں گے، وہ ویدک پیریڈ ہے، آرینز کے بارے میں، ویداس کے بارے میں، اور سنسکرت لینگویج کے بارے میں، اور جو ہندو مذہب یا ویدک مذہب ہے اس کے جو بیسکس ہیں، اور یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اس کے بھی بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ قریب 500 سے 1500 قبل مسیح، یعنی آج سے قریب قریب جو ہے 2500 سے 3000 سال پرانے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہڑپنس کے بعد، جب ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی بہت سی وجوہات لوگوں نے بتائی تھی، اور اس میں سے ایک وجہ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو آرینس لوگ تھے وہ لوگ جو ہے ہندوستان کے باہر سے آئے، اور انہوں نے جو ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کو اور ہڑپا اور موہنجو دارو کے وہ پرانے جو لوگ تھے ان کو حملہ کیا اور انہیں برباد کیا۔ یہ ایک تھیری ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں، جس عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہت کنٹروورشل ہے اور بہت ہی جو ہے حساس ٹاپک ہے، اور اس پر بہت سے لوگوں کے بہت سے نظریات ہیں۔ تو ہم یہاں کسی کے نظریے کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، کسی کے نظریے کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے سے اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے کے ناطے سے ہم چیزوں کو جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو ویدک مذہب ہے یا ہندو مذہب ہے، اس کی جو اصل ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے جاننا بہت ضروری ہے، اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ یہاں پر آئیں گی۔ تو آرینز ایک لفظ میں نے اپنی پہلی کلاس میں ہی بتایا تھا، اور میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو اس پر ریسرچ کرنی ہے اور سمجھنا ہے کہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، اور ان کے بارے میں، اور کون سی لینگویج وہ بولتے تھے۔ ایک سوال بھی آیا تھا، تو ممکن ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ آج بھی میں انشاءاللہ جو ہے پروفیسر رومیلا تھاپر کی اینشنٹ ہسٹری ریفر کر رہا ہوں، اور ابو ظفر صاحب کی مختصر تاریخ ہند ریفر کر رہا ہوں، اور جو منو کا سلیبس میں نے پڑھا تھا اس کو میں ریفر کر رہا ہوں۔ تو ان 3-4 چیزوں سے، اور ایک اور کتاب بالکل شروع میں بتا دوں کہ ارلی انڈینس ہو وی آر اینڈ فرام ویئر وی کیم، یہ کتاب ہے ٹونی جوزف کی، انشاءاللہ اس کا لنک میں آپ کو دوں گا۔ یہ بھی ایک کتاب ہے جس میں یہ اس بات کا پتہ لگایا گیا ہے کہ اصل پہ ہندوستانی جو لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے، اور بہت پرانے ہندوستانی لوگ کون تھے۔ اس میں ایک جو قوم کا ذکر ہے وہ آرینس کا ذکر ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ آریہ قوم ایشیا کی رہنے والی ہے، جہاں ہزارہ قبائل بدو باش رکھتے تھے، اور پھر وہ جو ہے چوپایوں کے لیے، یعنی کیٹل جو جانور ہوتے تھے
ان کو وہ چرایا کرتے تھے، اور جب چراگاہیں ڈھونڈتے ہوئے، یعنی وہ جو جنگلات ہوتے ہیں جن پر ان کے اینیملز چریں اور ان کے اینیملز کو کھانا ملے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ جو ہے گھوما کرتے تھے۔ یہاں پر 3 تھیریز کی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ کنٹروورشل ہے، اور اس میں ٹوٹل 12 تھیریز ہیں۔ یہ بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، اور ایک آدھے گھنٹے میں جو ہے اس کو کور کرنا بالکل ناممکن ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ کو بتاؤں۔ تو اس میں 3 چیزوں کا ہم ذکر کریں گے، اور سب سے پہلی یہ تھیری ہے کہ آرینس جو ہے وہ باہر سے آئے تھے، باہر سے یعنی ایشیا سے یا رشیا سے یا آج کے ایران سے، اس علاقے سے جو ہے یہ لوگ آئے تھے۔ اور یہ بھی مانا گیا ہے کہ آرینس ایک ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ اسٹیجز میں آئے تھے، کچھ لوگ پہلے آئے، کچھ لوگ بعد میں آئے، اور وہ لوگ آ کر کے ہندوستان میں، وہ جو اصل ہندوستان کے لوگ تھے، جو موہنجو دارو میں، ہرپا میں، اور جو ڈریویڈینس جو آج ساؤتھ انڈیا میں ہم لوگ جن کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ مل گئے، اور میل ملاپ ہوا، آپس میں شادیاں ہونے لگیں، اور پھر جو ہے یہ لوگ آپس میں مل جل کر کے ایک ہندوستانی سماج یہ لوگ بناتے ہیں۔ ایک یہ تھیری ہے۔ ایک تھیری یہ ہے کہ یہ جو آرینس تھے وہ گھوڑ سوار رہتے تھے، اور رتھ جس کو بولتے ہیں، آپ نے شاید مہابھارت میں اور رامائن میں دیکھا ہوگا، جو رتھ ہوتا ہے، ایک دو گھوڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے 2 پہیا واہن ہوتا ہے، اور اس کو چیریٹ بھی بولتے ہیں انگلش میں۔ تو دے ور لائک ہارس رائڈنگ پیپل، چیریٹ، دے ور کیرنگ چیریٹس۔ تو رتھ پر یہ لوگ سوار ہو کر کے باہر سے آئے، اور ہندوستان کے ان ہرپا اور موہنجو دارو اور انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں پر ان لوگوں نے حملہ کیا، اور پھر ان کو جو ہے ہرایا جنگوں میں، اور اس کے بعد وہ اس علاقے پر، پنجاب اور سندھ اور یہ جو علاقہ ہے آج کا انڈس ویلی سویلائزیشن کا، وہاں پر یہ لوگ قابض ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو اصل جو لوگ تھے ہندوستان میں، جو اس وقت ہرپا اور موہنجو دارو میں اور دوسرے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے، وہ لوگ جب ان سے ہار گئے تو وہ لوگ جو ہے نارتھ انڈیا چھوڑ کر کے، وہ لوگ ان سے بچتے بچتے جو ہے ساؤتھ انڈیا میں آنے لگے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو نارتھ انڈیا کے لوگ ہیں اور جو ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں، دونوں میں ایک ڈفرنس ہے۔ تو ہسٹورینز اور جو جین کے ماہرین ہیں، جو جینیالوجسٹ ہیں، وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے جو ہے جو نارتھ انڈیا کے لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہے فیئر اسکنڈ ہیں، گورے چٹے ہیں اور لمبے قد کے لوگ ہیں، ان کی آنکھیں الگ ہیں، اور جو ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے سانولے لوگ ہیں، اور ان کی اپنی زبانیں ہیں، جیسے اردو، کنڑ، ملیالم اور تیلگو وغیرہ۔ اردو نہیں، معاف کریں، کنڑ اور ملیالم اور تیلگو وغیرہ۔ تو یہ ایک تھیری ہے، جیسے کہ ایک تھیری یہ بھی ہے کہ یہ لوگ باہر سے آئے اور یہاں کے لوگوں میں مل گئے اور شادیاں ہوئی، اور پھر جو ہے ایک ہندوستانی سماج جو ہے وجود میں آیا۔ ایک تھیری یہ ہے کہ لوگ باہر سے آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا اور یہاں کے لوگوں کو ہرایا، پھر یہاں کے لوگوں پر راج کیا۔ ایک تھیری یہ بھی ہے جو کہ ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی ہے، کہ یہ جو آرینس تھے یہ ایکچوئل میں انڈینس تھے، دے ور لائک ایکچولی انڈینس، یہیں کے یہ لوگ تھے، اور یہاں سے نکل کر کے یہ پوری دنیا میں پھیلے۔ تو جیسے کہ آپ کو کچھ چیزیں معلوم پڑیں گی، یا سوشل میڈیا پر آپ رہتے ہیں تو آپ کو یہ خبریں آتی رہیں گی کہ بھئی ہندوستان کا جو پرانا کلچر تھا، جو آدی کال کا کلچر تھا، جو ہزاروں سال پرانا کلچر تھا، اس کے بہت سے جو ہے باقیات، بہت سے جو ہے اینشنٹ اسکرپچرز یا اینشنٹ ریلکس، یہ جو ہے دوسرے فورن کنٹریز میں ہم کو مل رہے ہیں، جیسے یورپ میں، امریکہ میں، اور دوسرے علاقوں میں جو ہے اینشنٹ کلچر، ویدک کلچرز کے اثرات جو ہے ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، دا ریلکس آف اینشنٹ انڈین کلچر۔ تو کچھ لوگوں نے یہ تھیری بھی پیش کی ہے کہ جس کو آؤٹ آف انڈیا تھیری کہتے ہیں، یعنی جو آرینس لوگ تھے یہ ہندوستان کے تھے، اور یہیں وہ ان کا اوریجن جو ہے یہیں ہوا، پھر یہ ہندوستان سے باہر گئے اور اپنا مذہب، ہندو مذہب اور ویدک مذہب اور سنسکرت لینگویج جو ہے باہر کے کنٹریز میں، چائنا میں اور یورپ میں اور افریقہ میں، یہ لوگ جو ہے اپنا کلچر، اپنا لینگویج جو ہے وہ اسپریڈ کرنے لگے۔ یہ 3 تھیریز میں آج لے کر کے چل رہا ہوں، اور اسی کے متعلق ہم جو ہے مزید بات کریں گے۔ لیکن جو ڈومینیٹڈ تھیری ہے، جو ہسٹورینز کا ڈومینیٹڈ تھیری ہے، وہ یہ ہے کہ آرینز جو ہے وہ باہر کے تھے اور وہ جو ہے ہندوستان میں آئے تھے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ واٹ از دا پروف بیہائنڈ دس تھیری؟ تو یہ لوگ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جو لینگویج تھی آرینز کی وہ سنسکرت تھی۔ اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں یہاں کتاب سے پڑھوں گا،
کہ سنسکرت جو ہے آریوں کی زبان تھی، اور اس کو جو ہے اس کا ہمارے پاس پروف یہ ہے کہ جو ویداز ہیں ہندو مذہب میں اور ویدک مذہب میں، جو مقدس کتابیں دا ہولی بکس آف ہندو ریلیجن اور ویدک ریلیجن، یہ جو ان کی جو بہت ہی سیکرڈ بکس ہیں، ہولی بکس ہیں، مقدس کتابیں ہیں، وہ 4 ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام وید ہے، اور وید کے متعلق وید کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اچھا، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ ایک مطلب لک لائک اسلامک بندہ یا لک لائک اسلامک آرگنائزیشن ہم کو ہندو مذہب کے بارے میں، ویدک مذہب کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں کیوں پڑھا رہا ہے۔ تو ہم لوگ یہاں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ یہاں تاریخ کی بات کر رہے ہیں۔ وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس دا میتھولوجی اور دا ریلیجیس بلیفس اور دا پریکٹسز آف سم ریلیجن ایکس وائی زی، بی اٹ ہندو اور بی اٹ ویدک۔ ہم یہاں صرف تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ جب انڈس ویلی سویلائزیشن ہم نے بتایا کہ 4,500 پرانی تھی، تو اس کے بعد ہمارے پاس نون ہسٹری میں کون لوگ تھے ہندوستان میں، تو آج سے قریب 3,000 سال پہلے، یعنی 500 سے 1500 کامن ایرا کے پہلے، بی سی میں جو ہے، بیفور کرائسٹ، تو اس زمانے کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ ہم کو اس لیے سمجھنا ہے کیونکہ وی آر اسٹڈنگ دا اینشینٹ انڈین ہسٹری، ہم لوگ قدیم ہندوستان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندو مذہب یا ویدک مذہب جو ہندوستان میں بہت ہی لوگ اس کے ماننے والے ہیں، دنیا بھر میں ماننے والے ہیں، تو اس کا اوریجن کیا تھا، کن لوگوں نے اس کو شروع کیا تھا، اور اس کا کیا ہسٹری ہے۔ تو وی آر لائک ڈسکسنگ اٹ ایز ہسٹری، بیسیکلی فارملی ایز اے ہسٹری، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے ریلیجن۔ ہم کسی مذہب کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک تاریخ کی بات کر رہے ہیں جو گزر چکا ہے۔ تو ویدک مذہب کا ظہور ویدا سے ہوا ہے، اور لفظ وید کا ماخذ ود سے ہے، یعنی جاننا، اور اس طرح اس کا مطلب ہوتا ہے علم۔ وید میں موجود علم اور وید کے ذریعے حاصل کیے گئے علم کو بدرجہ کمال علم تسلیم کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ وید کوئی انسانی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم رشیوں، حقیقت کی پیشگوئی کرنے والوں پر اتاری گئی تھی، اور اس طرح یہ اوپرش یا غیر انسانی تخلیق ہے۔ تو دیر آر 4 بکس آف ویدس۔ وید یعنی علم کو بولتے ہیں، نالج کو بولتے ہیں۔ یہ ایک سنسکرت کا لفظ ہے، اور سنسکرت پر ہم بات کر چکے ہیں۔ یہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو سنسکرت زبان ہے، اس کو سمجھنا اور اس کا اوریجن سمجھنا یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا، جو ہرپنس لوگ تھے، انڈس ویلی کے لوگ تھے، ان کی جو اسکرپٹ تھی، لینگویج تھی، وہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ دیر آر 400 سمبلس اینڈ 4000 اسکرپچرز، وہ پڑھے نہیں گئے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہرپنس کو سمجھنے کے لیے، ان سے پہلے والوں کو سمجھنے کے لیے، صرف ان کے باقیات، ان کے جو کھنڈر تھے، ان کے جو ریونز تھے، وہ ہمارے پاس ذریعہ تھے ان کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن ان کے بعد جو آرینس ہیں یا جو ویدک پیریڈ ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ریٹن ڈاکیومنٹس ہیں، ہمارے پاس جو ہے کتابی شکل میں کچھ کتابیں ہیں جو اس دور کے بارے میں ہم کو بتاتی ہیں۔ دیٹ واز لائک 500 to 1500 BC۔ تو آج سے قریب، اب 2000 چل رہا ہے، تو اٹ واز قریب 3500 ایئرس اور 2500 ایئرس ایگو۔ تو 2500 سے 3500 سال پہلے جو لوگ یہاں رہتے تھے، ان کی کتابیں موجود ہیں جس کو ویداس بولتے ہیں، اور یہ جو ہے ویدک مذہب کی، ہندو مذہب کی بہت ہی سیکرڈ بکس ہیں، اور اس کو جو ہے ان کے ہاں بہت مانیتا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس قرآن شریف ہے، حدیث شریف ہے، بخاری مسلم، سیاست کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، اس طرح جو ہے ویداس کو ان کے ہاں بہت مقدس مانا جاتا ہے، اور ہمارے لیے سورس آف ہسٹری ہے۔ ہم یہاں آپ کو وید کا گیان نہیں دے رہے ہیں، وید کی جو ہے تعلیمات آپ کو نہیں بتا رہے، ہم سورسز آف ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہندو مذہب یا ویدک مذہب کو سمجھنا ہے تو ہم کو ویداس کو دیکھنا ہوگا، جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس آج بھی جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہی ہیں۔ تو ویداس جو ہیں یہ ہندوؤں کی کتابیں، اور ویدک مذہب میں جو ہے یہ بہت ہی مانیتا رکھتی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے غیر انسانی تخلیق ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا گیا۔ اسی طرح میں اس کو مثال کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود ایک کیا بولتے ہیں کوالیفائڈ عالم نہیں ہوں، تو اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو گروپ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جو اہل علم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، وہ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ تو اسی طرح، اور مثال نہیں بلکہ کمپیریزن نہیں، بلکہ ایسے ہی ویدک یا ہندوؤں کو ماننا ہے کہ جو ویدا ہیں وہ کسی کے تخلیق نہیں ہے، اٹ واز ناٹ ریٹن بائی اینی ہیومن بینگ، یہ ان کا ماننا ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ جو ویداس ہیں
یہ اسی زمانے میں اسی پیریڈ میں جو ہے ڈیولپ ہوئے، اسی پیریڈ میں جو ہے لکھے گئے۔ اس کے متعلق چند باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام وید ہے، اور یہ 4 ہیں: رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ ان میں رگ وید تو آریوں نے سندھ ہی میں تیار کر لی تھی، باقی کی تکمیل گنگا کی وادیوں میں پہنچ کر کی۔ رگ وید میں تمام تر منتر دعائیں ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف ضرورتوں کے وقت پڑھی جاتی تھی۔ تو جو سب سے اہم جو کتاب ہے ویدک مذہب کی سورس آف ہسٹری کے لیے، وہ ہے رگ وید۔ اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں منتر ہیں، دعائیں ہیں، جو بہت سے مختلف ضرورتوں کے وقت یہ لوگ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ نمبر آتا ہے وہ یجر وید کا۔ یجر وید میں منتروں کے علاوہ عقائد کا بھی بیان ہے، اور قربانی کے متعلق رسوم کو تفصیل سے بتایا گیا۔ یہ دوسری کتاب ہے یجر وید، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں بہت سے جو ہے عقائد کا بیان ہے، اور وہ ان کے جو بلیفس ہیں کہ خدا کون ہے، الہ کون ہے، بھگوان کون ہے، اور دنیا کیسے پیدا ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے عقائد کے بارے میں بیان ہے، اور قربانی کے متعلق رسوم کو تفصیل سے بتایا گیا۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج جو لوگ خود کو پیور ویجیٹیرین بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پر طیب بھائی، وہ پچھلے اپنی کلاس میں ریفیوٹنگ اسلام میں وہ ایک چیز لے کر کے آئے تھے کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، پروپیگنڈا بھی اس کو آپ بول سکتے ہیں، کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم کسی جاندار کی ہم وہ جو ہے جان نہیں لیتے، اینڈ وی آر لائک پیور ویجیٹیرینس۔ تو ہمارے ہاں یہ دستاویز ہے، اور یجر وید میں جو ہے قربانی کے متعلق جو ہے چیزیں آئی ہیں، اور یہ بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے کہ ویداس میں اور جو ویدک پیریڈ میں ان میں یہ بلیف تھا، یہ ماننا تھا کہ اگر خدا کو راضی کرنا ہے، خدا سے مراد لفظی میں بتا رہا ہوں، اگر اپنے معبود کو راضی کرنا ہے، جن کو وہ خدا مانتے تھے، جن کو بھگوان مانتے تھے، جن کو وہ دیوتا مانتے تھے، تو اگر ان کو خوش کرنا ہے تو ان کی خوشی کے لیے قربانی ضروری تھی۔ ابھی قربانی آ رہی ہے، رمضان شریف کے بعد کچھ مہینوں میں قربانی آئے گی، تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کہ بھائی آپ بکرا کو مت کاٹیے، گائے کو مت کاٹیے، بلکہ جو ہے آپ بکرے کا کیک بنا کر کے کاٹ دیجیے، اینڈ وی شوڈ ناٹ لائک کل اینی اینیملس۔ ہم لوگ یہاں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ قربانی کا ذکر جو ہے یہ ویداس میں بھی ہے، یجر وید میں قربانی کا ذکر ہے، اور ہم لوگ یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ پروفیسر رومیلا تھاپر۔ I'm not talking about anything from myself. I'm talking about Professor Romila Thapar, who is a like well-known ancient Indian historian. ان کی کتاب ہے Ancient Indian History, and وہ کتاب ہم نے گروپ میں پہلے بھی ڈالی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں I just read it, پیج نمبر، انہوں نے چیپٹرز باندھے ہیں آرینز کو، اور ان کے ایک ڈریس کیسا تھا، اور ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا آکوپیشن کیا تھا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا تو وہ بھی چیزیں بتاؤں گا، کیونکہ فوڈ کی بات آ گئی ہے۔ تو شی از کوٹنگ اینڈ شی روٹ اینڈ آئی ایم کوٹنگ پروفیسر رومیلا تھاپر آن پیج نمبر 49 and 50. Professor Tomila Thapar in her book Ancient Indian History wrote, Food of Aryans. The Aryans drank a great deal of milk and ate plenty of butter and ghee. Fruit, vegetable, cereals, and meat were eaten in large quantities. So I'm quoting Professor Romila Thapar. She wrote, meat were eaten in large quantity. یعنی جو ویدک پیریڈ تھا اس میں میٹ کھایا جاتا تھا. They were not pure vegetarians. تو یہ ایک تھیری ہے، یہ بھی ہمارے پاس، اور جو پروفیسر رومیلا تھاپر نے لکھا ہے تو ہم کوٹنگ ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یجر وید ہے اس میں قربانی دی جاتی تھی، دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جو قربانی دیتے تھے، اور یجر وید میں اس کے منتر اور اچار کا ذکر موجود ہے کہ بھائی جب آپ قربانی دیتے ہیں تو جو اس وقت کے برہمن یا پجاری ہوتے تھے ان کو آپ کو ہدیہ بھی دینا ہے، اور ان کو دکشنا بھی دینی ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے منتر پڑھ کر کے آپ کی کام کے لیے یا آپ کے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں تو پروفیسر رومیلا تھاپر نے لکھا ہے کہ میٹ ویئر ایٹن ان لارج کوانٹیٹیز، تو گوشت جو ہے اس وقت کھایا جاتا تھا، لیکن یہ جو فیمس یا کیا بولنا چاہیے پاپولر ہسٹری ہے اس میں یہ نہیں مانا جاتا ہے کہ جو ویدک کلچر ہے وہ لوگ ویجیٹیرین تھے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بارے میں اختلاف نہیں ہے، دیر از نو ڈفرنس آف اوپینین دیٹ
دیر ور سیکریفائسز بیکاز ہمیں ایسے دستاویز ایسے چیزیں بھی ملی ہیں ہرپنس میں اور پوسٹ ہرپن میں اور لیٹر ہرپن کے جو سٹیز ہیں اس میں یہ ملا ہے کہ جو جہاں پر قربان گاہیں ہوتی تھی جہاں پر لوگ جو ہے قربانی دیتے تھے. تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آئی ڈونٹ نو دا آنسر بٹ آئی ہیو اے کوشچن فار یو ٹو ریسرچ کہ اگر قربانی دی جاتی تھی جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا دیوی دیوتاؤں کی خوشی کے لیے تو ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد کیا کیا جاتا تھا؟ کیا وہ لوگ انہیں پھینک دیتے تھے یا دفنا دیتے تھے یا کھا لیتے تھے؟ اگر وہ نہیں کھاتے تو کیا کوئی دوسرا کھاتا تھا؟ اس میں انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آج بھی بہت سے جو ہے نان مسلمس اور بلکہ دنیا کا ایک لارج پورشن ہے ہو آر لائک نان ویجیٹیرینس. تو ویجیٹیرینس یا نان ویجیٹیرین کے بحث میں ہم نہیں جا رہے ہیں اور ہم یہاں مذہبی بحث بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم یہاں صرف جو ہے یجروید کے بارے میں ذکر کریں جہاں قربانیوں کا ذکر ہے. تو ایک ٹاپک آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو ریسرچ کرنی ہے کہ اگر قربانی دیوی دیوتاؤں کی خوشی کے لیے ہوتی تھی تو اس کا کیا ہوتا تھا. لائک وہ لوگ اس کو کھا لیتے تھے یا دفنا دیتے تھے یا پھینک دیتے تھے یا جلا دیتے تھے. یو ہیو ٹو ریسرچ آن دیٹ. آئی ایم ناٹ کمنٹنگ اینڈ آئی ہیو کمنٹڈ اینڈ کوٹیڈ پروفیسر رومیلا تھاپر دیٹ میٹ ویئر ایٹن ان لارج کوانٹیٹیز. گوشت جو ہے اس وقت میں کھایا جاتا تھا. تو ایک ضمنی بات تھی میں نے کر دی. اس کے بعد جو ہے ایک تو رگ وید ہو گیا جس میں دعاؤں کا ذکر ہے. یجروید ہو گیا جس میں عقائد کا اور قربانی کا اور رسول اور جو ریچولز ہوا کرتے تھے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد ہے سام وید جو تیسری امپورٹنٹ بک ہے سام وید. اس میں منتروں کو یکجا کر دیا ہے جو رگ وید میں مختلف موقعوں پر لکھے گئے تاکہ رسومات کو ادا کرتے وقت آسانی ہو. یعنی جو سام وید ہے اس میں رگ وید کے جو بہت سے منتر تھے اس کو کیٹیگریز اور ڈیوائڈ کر کے لکھ دیا گیا اور اس کو مور ایزی بنا دیا گیا سام وید میں. اور یہ تمام صحیفے 1500 قبل مسیح میں تصنیف ہوئے جو سینہ بہ سینہ برہمنوں سے منتقل ہوتے ہوئے بیاس جی کے عہد میں کتابی شکل میں آئے. یعنی آج سے جب ہم 3500 سال یا 2500 سال پرانی بات کریں ڈیفینیٹلی دیر واز نو پین اینڈ پیپر دیر واز نو کمپیوٹر دیر واز نو ریٹرن ڈاکومنٹس. تو وہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں جو ہے سینہ بہ سینہ جیسے کہ قرآن شریف کے متعلق بھی یہ ہمارا ماننا ہے اور عقیدہ ہے کہ حضور اسلام کے زمانے میں قرآن شریف لکھا گیا کاغذوں پر پتھروں پر اور چمڑوں پر. لیکن جو حفاظ ہوتے تھے اور آج تک ہیں ہمارا قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ حرف بحرف جو ہے قرآن شریف کو لوگ حفظ کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں. سملر ٹو دیٹ جو ویداس تھے اس کو برہمن جو لوگ تھے جیسے کہ کاسٹ سسٹم میں برہمن چھتریا ویشیا اور شودرا ہوتا ہے. تو جو برہمن کمیونٹی ہوتی ہے ویدک کلچر میں وہ لوگ پریسٹ ہوا کرتے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی اور وہ ٹیچرز ہوا کرتے تھے اس سوسائٹی کے ویدک پیریڈ کے ویدک سوسائٹی کے. تو وہ لوگ جو ہے سینہ بہ سینہ ان ویداس کو یاد کرتے تھے اور اپنے آنے والے لوگوں کو پڑھاتے تھے. دیر از اے سیپریٹ ڈسکشن کہ ویداس کو کون یاد کر سکتا تھا کون پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھ سکتا تھا اینڈ دیٹ واز اے ٹوٹلی پولیٹیکل اینڈ کنٹروورشل اینڈ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو ایز ویل. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ اینڈ آئی ایم جسٹ ہنٹنگ ٹو یو کہ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ ویداس کو یاد کرتے تھے اس کو حفظ کرتے تھے اس کو میمورائز کرتے تھے وہ لوگ کون تھے اور کس کو یہ پڑھنے اور اس کو لکھنے سمجھنے کا. بلکہ یہاں تک بھی ہسٹورینس اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بات کرتے ہیں کہ سنسکرت جو ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لوگوں ہی کو پڑھنے کا حق تھا دوسرے کمیونٹی کے لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے. دیر آر لائک لاٹ آف تھنگس ان دیٹ. I'm not going into that. آپ لوگ اس کو مزید ریسرچ کر سکتے ہیں اینڈ میں آپ کو کچھ ویڈیوز اور کچھ ڈاکومنٹس بھی دوں گا انشاءاللہ کلاس کے بعد جس میں مور اسپیسیفکلی دے اسٹریس آن دیز تھنگس. تو آپ لوگ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک تو ہو گیا رگ وید یجروید سام وید اور لاسٹ جو وید ہے وہ ہے بعض لوگ اتھر وید کو ویدوں میں شمار نہیں کرتے. there is a last وید called اتھر وید. تو اس کو شمار نہیں کرتے کیونکہ ان میں زیادہ تر جادو اور ٹونے کے متعلق منتر ہے. یعنی جو اتھر وید ہے وہ لاسٹ ویدا ہے. اور کچھ لوگ لائک ہر مذہب میں ہر کلچر میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ اتھر وید جو ہے وہ ایکچوئل ویدا ہے کہ نہیں ہے. تو اس کیونکہ اس میں جادو ٹونے وغیرہ کے متعلق منتر ہے. لیکن چونکہ مختلف قسم کے منتر ہونے کے باعث اس کو شمالی ہند کے برہمن ویدوں میں شمار کرتے ہیں اس لیے اس کو چوتھے درجے میں سمجھا جاتا ہے. تقریباً 600 قبل مسیح کی تصنیف ہے. یعنی آج سے قریب 2500 سال پہلے کی یہ تصنیف ہے کتاب ہے جس کو اتھر وید بولتے ہیں. اور یہ 4 کتابیں جو ویدک پیریڈ میں آرینس نے کمپائل کی ڈسکور کی یہ جو 4 کتابیں جو ہمارے لیے سورسز ہیں
اس زمانے کو سمجھنے کا، اس زمانے کو پڑھنے کا، اور اس زمانے میں کیسے لوگ تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے ریچولز کیا تھے، ان کے رسومات اور ساری چیزیں آپ جو ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں، ان ویدوں کی تشریح اور بعض منتروں کی تفصیل جس کتاب میں بیان کی گئی ہے اس کو برہمنا کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ رسالے ویدوں کے آخر میں ضمیمے کے طور پر ہیں، جو 500 سے 300 قبل مسیح کے درمیان تیار ہوئے، یعنی جس کو اور بریف کر کے یا سمرائز کر کے بنایا گیا یہ سارے ویدوں کو، اس کو برہمنا بولتے ہیں۔ آریوں میں جب ذہنی ترقی زیادہ ہوئی تو اپنشد تصنیف کی گئی، جو رگ وید کے فلسفیانہ اور مذہبی بھجنوں کی تشریح ہے، غالباً 500 قبل مسیح میں لکھی گئی۔ اسی طرح قرآن 4 صدی قبل مسیح میں لکھی گئی۔ یہ چیزیں بہت ہی بریف میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ اکثر یہ لفظ سنتے ہوں گے، ویدوں میں لکھا ہے اور اپنشد میں لکھا ہے اور قرآن میں لکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ویدک کلچر میں، یعنی آج سے قریب 2000-2500 سال پہلے لکھی گئی، اور یہ جو ہے ویدک پیریڈ، ویدک کلچر کا جو ہے بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اور اپنشد کے متعلق پروفیسر رومیلا تھاپر کو میں پڑھ رہا تھا کہ جب آرینس لوگ یہاں آئے تھے تو دے ور لائک نومیڈک پیپل، وہ لوگ جو ہے کیا بولنا چاہیے، نومیڈک یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے اور وہاں رہتے تھے، اور گاؤں میں رہتے تھے لوگ، اور ان کا جو مین آکوپیشن تھا، میں بہت ہی فاسٹ جا رہا ہوں ابھی کیونکہ ہم کو کور کرنا ہے، تو آرینس کا جو مین آکوپیشن تھا وہ کیٹل ٹریڈنگ اور جانوروں کا پالن پوشن کرنا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے ایگریکلچر، زراعت کو بھی اختیار کیا، اور اس طرح سے جو ہے بہت سے لوگ گاؤں میں رہنے لگے، اور ان کی اپنی سوسائٹی ہوتی تھی، پھر ان کا ایک اس سوسائٹی کا ہیڈ ہوتا تھا، اور اس ہیڈ کی لوگ جو ہے بات مانا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہی آرینس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ کوشچنس ریز ہونا شروع ہوا کہ ہو از گاڈ اینڈ ہاؤ دا یونیورس از کریٹڈ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پروفیسر رومیلا تھاپر نے لکھی ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگ تھے جن کے ذہن میں یہ سوال آنا شروع ہوا کہ خدا کون ہے، اور تخلیق کیسے ہوئی، اور کون، ہم کو کس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ یہ سارے جو کوشچنس کچھ لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہوئے، تو یہ لوگ جو ہے آبادی سے ہٹ کر کے جنگلات میں اور بہت ہی جو نان لیونگ ایریا ہوتا ہے وہاں پر کے لوگ جو کہ جا کر کے رہنے لگے، اور ان کو رشی بولتے ہیں۔ رشی آپ نے لفظ سنا ہوگا، تو اسی کو رشی بولتے ہیں۔ اور انہی رشیوں نے جب دھیان کیا اور جب میڈیٹیشن کیا، اور انہوں نے جب اپنے شاگردوں کو، اپنے پیپلز کو باتیں بتانی شروع کی کہ ہم کو یہ بات معلوم پڑی ہے کہ خدا کون ہے، اور برہمانڈ کی تشکیل یا دنیا کی تشکیل کیسے ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنشد میں لکھی گئی ہیں۔ تو جو اپنشد ہے وہ رشیوں نے لکھی ہے، جو اپنے حساب سے، انہوں نے اپنی سمجھ کے حساب سے، ان کو جو گیان ملا اس کے حساب سے انہوں نے جو ہے اس کو تیار کیا اپنشد کو۔ اور اس کے بعد جو ہے قرآن بھی ہے، جو قریب 4 صدی میں، یعنی قریب 400 BC میں، یعنی آج سے قریب 2000 سال پہلے جو ہے لکھی گئی تھی۔ تو یہ 3-4 چیزیں آپ کو پتہ چلیں کہ جو ویدک پیریڈ تھا اس میں جو مین بکس تھے وہ ویداس تھے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھر وید۔ اس کے بعد جو ہے جب ان میں ذہنی ترقی شروع ہوئی، جب کوشچنس ریز ہونے لگے کہ بھئی ہم کو مزید جو ہے معرفت حاصل کرنی چاہیے دیوی دیوتاؤں کی، تو جو رشی لوگ تھے، یہ جو ہے دنیا سے، جس کو رہبانیت بولتے ہیں، وہ جو ہے الگ تھلگ جا کر کے رہنے لگے، انہوں نے دھیان کیا، پھر اس کو جو ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کو جو ہے یہ ریویلیشن ہوا اور ان کو یہ باتیں بتائی گئیں، پھر وہ باتیں جو ہے اپنشد میں ابھر کر کے آئیں۔ اس کے بعد جو آخری کتاب کا نام یہاں لکھا ہوا ہے وہ منوسمرتی، یہ بھی سنسکرت کی کتاب ہے اور ہندو لا کی ایک بڑی کتاب لوگ مانتے ہیں۔ اٹس اے کنٹروورشل بک، ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن ہم بات اس لیے کریں گے کیونکہ چیزیں لوگوں کو معلوم ہو جائیں۔ تو منوسمرتی قانون کی مشہور کتاب ہے جس میں اخلاقی، مذہبی اور سیاسی قوانین منو نے درج کیے ہیں۔
ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ منو جو ہے یہ کوئی دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین. منو جو ہے ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک رشی جس کو ہم بول رہے ہیں وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے منو لوگ ہو سکتے تھے، یہ ایک کامن ورڈ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو ہے اس کو بنایا تھا اور لکھا تھا. اس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں اس قسم کی لکھی گئی ہیں، مگر سب سے قدیم اور مستند کتاب دھرم شاستر میں یہی منو کا مجموعہ قوانین ہے. تو منوسمرتی بھی ایک کتاب ہے جو ہندو لا جن کو بولتے ہیں لوگ، تو اس میں بہت سے قوانین لکھے گئے ہیں کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اور کاسٹ سسٹم، اور کون سے لوگ کیا کام کریں گے، اور کیا ریچولز ہوں گے. تو اٹس لائک ساری چیزوں کا ایک کتابی شکل میں منوسمرتی میں لکھا گیا. اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو آرین سوسائٹی تھی اس میں جب زراعت کا پیداوار زیادہ ہونے لگی اور لوگ جو ہے اپنی ضروریات زندگی سے آگے بڑھ کر کے ٹریڈنگ کرنے لگے اور یہ ساری چیزیں ہونے لگی، تو وہاں سے ایک چیز شروع ہوتی ہے، کنگشپ. اب تک جو چیزیں آ رہی تھی اس میں کسی بادشاہ کا، کسی مہاراج کا، کسی سلطان کا ذکر نہیں ہے، کسی راجا کا ذکر نہیں ہے. جو ہرپن سویلائزیشن ہم نے پڑھا، انڈس ویلی سویلائزیشن، وہاں پر پہ جو ہے بادشاہوں کا یا مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اور جب ویدک کلچر پڑھ رہے ہیں تو یہاں مذہب تو ہے، ریچولز تو ہیں، رسم و رواج ہے، لیکن اب تک جو ہے یہاں پر ہم کو جو ہے کسی بادشاہ کا ذکر نہیں ملا، ہم کو کبھی جو ہے کسی ایسی آرمی کا ذکر نہیں ملا. لیکن اب جب لوگ جو ہے سویلائز ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے گاؤں سے نکل کر کے شہر میں آ رہے ہیں، یہاں سے جو ہے بادشاہت کا ذکر ملتا ہے. جیسے کہ Thapar in this. She wrote it very beautifully. I would like to quote her. Give me a minute. Yes. تو پروفیسر رومیلا تھاپر نے لکھا ہے کہ جب the Aryans were divided into tribes and each tribe settled in a particular region, but the tribes were often fighting each other. The herds of animals required grasslands for grazing, and the tribes fought over the possession of these grasslands. Each tribe and its king or chief, who was generally selected for his strength and bravery. Later, kingship became hereditary, that is, the son of a king became a king when his father died. The king's duty was to protect the tribe, and he had a group of warriors to help him in this. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب لوگ اپنی چراگاہوں کو، اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے تو یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے ایک ریجن میں بسے ہوئے تھے. کچھ لوگ جو ہے پنجاب کے علاقے میں، کچھ لوگ بہار یو پی کے علاقے میں، اور اس طرح جہاں پہ جنگلات ہوتے تھے اور گراس لینڈ جس کو بولتے ہیں، چراگاہیں جہاں پر جانور چرتے تھے، تو ایسے علاقے میں لوگ رہتے تھے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ، جس کو فارسٹریشن اور ڈیفارسٹریشن انوائرمنٹسٹ بولتے ہیں، کہ جب زیادہ جانور چر جائیں گے تو ان کے پاس ان کی چراگاہیں، ان کے گراس لینڈ جو ختم ہو جائیں گے، تو ان کو نئی چراگاہوں کی ضرورت پڑتی تھی. اب لوگوں کو نئی چراگاہیں چاہیے تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے. اب جب دوسرے علاقے میں لوگ جا رہے ہیں تو آلریڈی وہاں ایک ٹرائب ہے، وہاں آلریڈی کچھ لوگ ہیں جو اپنا جانور وہاں چرا رہے ہیں یا اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا. Like there were fightings among each other as per Professor Romila Thapar. تو دونوں میں جب جھگڑا ہوتا تھا تو اس گروپ کو، یعنی ایک گروپ ہے دوسرا گروپ ہے، تو there was a need of a leader. کسی قائد کی، کسی آرمی کمانڈر کی جو ہے لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی. اس وقت جو ہے اپنے اپنے گروپ میں لوگ جو ہے، جو زیادہ بہادر ہوتا تھا، بہت زیادہ جو ہے چالاک ہوتا تھا، بہت زیادہ نڈر ہوتا تھا، بریو ہوتا تھا، اس کو لوگوں نے اپنا جو ہے آفیسر، اپنا چیف یا اپنا کنگ، اپنا بادشاہ بنانا شروع کیا کہ یو شوڈ لیڈ اس، یعنی اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ ہم کو لیڈ کیجئے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور بہت سے لوگ جو ہے اس میں جو جنگ کرنا یا لڑنا مارنا پسند کرتے تھے وہ اس لیڈر کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور ایسے جو ہے بادشاہت کا اور کنگشپ کا جنم ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک کہ جو بادشاہت کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، جیسے ہسٹری کا نام آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ بادشاہوں کی کہانی ہے، اکبر، بابر، بیربل، تو لوگ ایسا ذکر کرتے ہیں. تو آپ کو یہاں سے یہ بات معلوم چلی کہ بادشاہت کا ذکر کیسے ہوا. جب لوگوں میں جھگڑے ہوئے، جنگ ہوئی، تو لوگوں کو لیڈر چاہیے تھا اور لوگوں نے ایک
بندے کو اپنا لیڈر چنا، اور اس کے بعد پروفیسر رومیلا تھاپر نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ لیٹر جو لیڈر ہوتا تھا وہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ ہوتا تھا، یعنی جو کیپیبل ہوتا تھا، دا ون ہو از لائک دا سلیکشن واز آن میرٹ بیسس، بادشاہ کو جو ہے اس کی قابلیت، بہادری اور شجاعت اور بریوری کے حساب سے چن لیا جاتا تھا. لیکن پروفیسر رومیلا تھاپر لیٹر کنگشپ بیکیم ہیریڈیٹری، یعنی that is the son of a king became king when his father died. تو ایسا ہونے لگا کہ بھائی ایک جو بادشاہ تھا وہ جب مر جاتا تھا تو اس کے بعد نیا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اس کا بیٹا ہوتا تھا، یعنی میرٹ بیسس پہ باتیں ختم ہونی شروع ہوئی. یعنی آج سے 2500 سال پہلے، 2000 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. میرٹ بیسس پہ لوگ جو ہے پاور حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگ جو ہے ہیریڈیٹری بیسس پہ پاور حاصل کر رہے ہیں، یعنی ایک بڑے لیڈر کا بیٹا ہے اس لیے اس کو لیڈر بنا دیا جائے. اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک نئی کہانی کہ ہم بڑے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں، ہم آپ کے حاکم ہیں اور آپ ہمارے محکوم ہیں، ہم جو ہے بڑی نسل کے ہیں، ہمارا خون جو ہے بڑوں کا ہے، ہمارا بڑا خاندان ہے، اور ہم بڑی کاسٹ سے ہیں، اور ہم بڑی جاتی سے ہیں. اور یہ ساری چیزیں یہاں سے آنا شروع ہوتی ہے جب جو ہے لوگ بڑے اور چھوٹے کا لوگوں میں یہ چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں. تو چونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو اسی پر میں اپنا کنکلوژن دے رہا ہوں کہ یہ جو آرینس کی تھیری ہم بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے دیر آر 3 تھیریز کہ یہ لوگ بیسیکلی ہو سکتا ہے ہندوستان میں تھے اور پھر یہاں سے باہر نکل کر کے گئے، یا پھر جو ہے باہر سے آ کر کے انہوں نے حملہ کیا اور یہاں کے لوگوں پر وہ قابض ہو گئے، یا پھر جو ہے وہ باہر سے آئے جس کو 3 لفظ میں نے اپنے پوسٹ میں لکھے تھے کہ مے بی وہ لوگ جو ہے انہوں نے انویژن کیا یا مائگریشن کیا، یعنی یا تو وہ لوگ جو ہے حملہ آور ہوئے تھے یا تو ہجرت کی تھی. There are 3 opinions. اس میں ہم کو ریشنل ہونا پڑے گا. We have to be very specific and objective. اب یہ جو 3 تھیریز ہیں، یہ جو آؤٹ آف انڈیا تھیری ہے، اس میں لوگوں کا ماننا، جیسے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ہٹلر جو تھا اور جو جرمنی کا ہٹلر تھا وہ بھی خود کو جو آرین مانتا تھا. تو وہاں پر جو لوگ خود کو آرین بولتے ہیں، آج بھی جو لوگ خود کو آرین بولتے ہیں، ان کا ایک گروپ آف پیپل کا یہ ماننا ہے کہ ہم جو ہے بڑی ذات کے ہیں یا بڑی نسل کے ہیں، اور ہم جو ہے آپ کے حاکم ہیں اور آپ ہمارے محکوم ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی بیکار اور گھٹیا کانسیپٹ ہے. تاریخ میں ہم کو یہ چیز اس لیے پڑھنی ہے کہ یہ چیز جو ہے اصل نہیں تھی، یعنی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ بھئی آپ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. لوگوں میں صرف آج کے زمانے میں اس پیریڈ کو لے کر کے، یعنی آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ کہ آرینز باہر سے آئے تھے کہ آرینز یہاں کے تھے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، بٹ لوگ جب بولتے ہیں کہ بھئی ہم یہیں کے رہنے بسنے والے ہیں اور آپ باہر سے آئے ہیں، تو ہمارے پاس بھی پروف ہے کہ بہت سے لوگ جو ہندوستان میں آج آباد ہیں، سارے کے سارے جو مائگریٹڈ ہیں. پروفیسر رام پنیانی کو آئل کوٹ کے، جن کا ویڈیو میں بھیجوں گا آپ کو، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم یہاں کے ہیں آپ وہاں کے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے یا تو کمیونلزم ہے یا تو پالیٹکس ہے. تو یہ ہٹلر میں بھی تھا. جرمنی میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو اس کی تاریخ آپ پڑھیں. آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ اٹ وتھ اینی تھنگ بٹ آئی ایم جسٹ ریفرنگ اٹ، کیونکہ آرینس کی بات ہے. تو جرمنی میں ہٹلر بھی یہ بولتا تھا کہ جو جرمن ریس ہے وہ ادر یورپین ریسز سے بڑی ہے اور افضل و اعلیٰ ہے یا گریٹ ہے. تو اسی بنیاد پہ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، جس میں لاکھوں کروڑوں جانیں گئی اور ملک تباہ کر دیے. ہیروشیما ناگاساکی جاپان کا پڑھیں کہ ایک ایٹم بم ڈالا گیا، تو آج تک بھی اس کا اثر ہے کہ آج بھی اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ خود کو فزیکلی ویک محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو تصور ہوتا ہے کہ ہماری نسل اعلیٰ ہے تمہاری نسل چھوٹی ہے، اور یہ جو کاسٹ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، یہ چیزیں جب لوگ تاریخ سے لیتے ہیں تو یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. اٹس اے رانگ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری. ہسٹری ایز اٹ از ہسٹری ہم کو پڑھنی ہے کہ لوگ تھے، آرینس تھے، اور دیر آر ڈفرنس آف اوپینین کہ وہ لوگ یہاں کے تھے یا وہاں کے تھے. ایوری بڈی ہیز دیئر اون پروفس. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آرینس باہر سے آئے تھے، تو ان کا پروف یہ ہے کہ جو سنسکرت لینگویج، جو اپنیشد اور ویداس ہم کو ملے ہیں، اس سے پرانی جو تھیری، اس سے پرانے جو اسکرپٹس ہیں وہ ہرپنس کی ہیں. اور جو جینیالوجسٹ ہیں، ایک بات میں بھول گیا، 2-3 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا. یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں
کہ آرینز یہاں کے تھے یا آرینز باہر سے آئے تھے، تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آرینز باہر سے آئے تھے، وہ لوگ زیادہ تر جو ہے یا تو لٹریچر پر ان کا بھروسہ ہے کہ جو سنسکرت لینگویج ہے وہ جو ہے انڈس ویلی اسکرپٹ سے پرانی نہیں ہے بلکہ نئی ہے، اٹس اے نیو لینگویج. اور جو سنسکرت لینگویج ہے وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو یورپین لینگویج ہے جیسے گریک ہے یا انگلش ہے یا اس وقت کی لیٹن جس کو ہم انگلش بولتے ہیں، تو لیٹن اور گریک لینگویج سے جو ہے سنسکرت لینگویج میل کھاتی ہے. بہت سے ایسے لفظ ہیں سنسکرت کے اور گریک کے جو ایک دوسرے سے جو ہے سملیرٹیز رکھتے ہیں، اور جو اولڈ یورپین سویلائزیشنز ہیں ان کے جو مذہبی رسومات تھے وہ اور جو ویدک ریچولز ہیں وہ دونوں سملر لگتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ آرینز باہر سے آئے تھے تو وہ یہ مانتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آؤٹ آف انڈیا تھیوری پیش کرتے ہیں جو آج بہت زیادہ جو ہے پاپولر ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہندوستان سے نکل کر کے ہم نے پوری دنیا کو سویلائزیشن دیا، لینگویج دیا. لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سنسکرت جو ہے ہندوستان سے نکل کر کے باہر گئی اور جو لیٹن اور گریک ہے یہ سب جو ہے سنسکرت کی بات یعنی سنسکرت سے جنمے ہوئے ہیں. تو یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، جو کیا بولتے ہیں ایکسٹریمسٹ یا بہت ہی زیادہ جو ہے نیشنلسٹک لوگ ہیں ہندوستان کے، وہ لوگ اپنی سپیریورٹی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر سپیریئر دین یورپینس اینڈ آرینس. We came out from India and spread everything out of India. But جو لوگ یورپ کے ہیں وہ لوگ اپنی سپیریورٹی ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ ہمارے جو ہے سپیریئر نہیں بلکہ ہم آپ کے سپیریئر ہیں. یعنی وہ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ بھائی گریک لینگویج یا لیٹن لینگویج سنسکرت سے میل کھاتی ہے تو ہم آپ سے بڑے ہیں. اور یہ بہت ہی پرانے کہانیاں ہیں بہت سے، یعنی جب انگریز یہاں آئے تھے تو یہ بھی ہسٹری میں ہے کہ بہت سے لوگ انگریز جو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آج اگر ہم آپ پر قابض ہوئے ہیں، یعنی وار آف انڈیپینڈنس میں لوگ یہ بولتے تھے کہ بھئی آپ باہر سے آ کر کے ہم پر جو مسلط ہو گئے ہیں، ہم پر جو ہے حاوی ہو گئے ہیں، تو یہ غلط ہے اور آپ کو چلے جانا چاہیے، کوئٹ انڈیا موومنٹ ایوری تھنگ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس وقت جو انگلش ہسٹورینز تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ بھئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج سے 2000 سال پہلے 2500 سال پہلے جو آرینز تھے وہ باہر سے آ کر ہی آپ پر جو ہے یہاں پر آ کر کے بس گئے. تو there is no difference between us and you. There is no difference between you and them. تو ان کا یہ ماننا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کا پرسنل سپیریورٹی یا آپ کی ریس کا سپیریورٹی یا آپ کے آکوپیشن کا یا مذہب کی سپیریورٹی دکھا کر کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاریخ کا سہارا لے کر، that is completely wrong interpretation of history. ہسٹری ہم کو اس لیے نہیں پڑھنی ہے کہ ہم آپ سے اعلیٰ ہیں یا آپ ہم سے نیچے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم کو ہسٹری میں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہم کو بھی بہت ماڈریٹ ہونا پڑتا. ہسٹری میں جو ہے ہم کو بہت ہی ماڈریٹ ہونا ہے، کیونکہ ہسٹری میں دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ. اگر آپ بول رہے ہیں کہ آؤٹ آف انڈیا تھیوری ہے اور ہم نے اس پورے جو ہے دنیا کو، ہم وشو گرو تھے اور ہم نے ساری دنیا کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو سامنے والے بھی لوگ I will share a video with you. He is a British historian, not a British but a Western or English historian. وہ ایک انڈین ہسٹورین، سو کالڈ انڈین ہسٹورین، جو will I don't want to name both of them. میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا، آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ہے کیسے ایک ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ ہم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے ایک دوسرے کو کے اوپر سپیریورٹی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. تو تاریخ میں یہ چیز غلط ہے. تاریخ ہم کو یہی سکھاتی ہے، جیسے کہ ویدک پیریڈ ہے تو یہ لوگ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کی لینگویج کیا تھی، ان کا کلچر کیا تھا. جیسے کہ ایک اچھی بات ہم کو معلوم پڑی کہ کنگز کا تصور کیسے آیا. اور پروفیسر رومیلا تھاپر کو آئی ایم ریفرنگ، جو بک میں نے بھیجی تھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سیکنڈ تھرڈ چیپٹر ہے اس کا، ویدک پیریڈ اور ویدک لائف. اس میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کھان پان کیسا تھا اور ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا جو ہے پہناوا کیسا تھا. یہ ساری چیزیں ہم کو ہسٹری میں پڑھنی ہے. ہسٹری سے ہم کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے چڑھ کے نہیں بیٹھنا ہے. جو ہسٹری میں ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. اگر آرینس نے انڈس ویلی سویلائزیشن پر حملہ بھی کیا تھا تو اٹس گون. اب آپ کا جو ہے آپ اس بات کا بدلہ آپ کس سے لیں گے؟ کیا نارتھ انڈینز جو ساؤتھ انڈین سے بدلہ لیں گے؟ دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. تو یہ چیز غلط ہے، اور ایوری بڈی ہیز دیئر اون تھاٹ. اور ہسٹری میں ہم کو صرف یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ ہم کو ہسٹری سے جو گزر چکا اس کو سمجھنا ہے
اور اس کا پریزنٹ سے ہم کو اس کو ریلیٹ کرنا ہے. تو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو یہیں کے تھے اور یہیں ہم پلے بڑے، اگر یہ بات بڑھ کر کے آئے گی تو پھر ہم اور چیزیں لا سکتے ہیں، کہ جیسے کہ ہم نے سام وید کے بارے میں کہا، اتھر یجروید کے بارے میں کہا کہ وہاں قربانی ہوتی تھی، اور پروفیسر رومیلا تاپن نے لکھا کہ وہ لوگ گوشت بھی کھاتے تھے. تو جب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. تو یہ چیزیں اشارتاً اور کنایتاً آپ کو بتانی اس لیے ہیں کہ دیر آر لاٹ آف تھنگس. اگر اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو تاریخ کو جاننا پڑے گا، آپ کو اینشنٹ انڈین ہسٹری کو بھی جاننا پڑے گا، اور جو کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی بھی آپ کو کرنی پڑے گی. اور ایسے لوگ ہم کو اپنی قوم میں چاہیے. وی وانٹ پیپل آف دیٹ کیلیبر، جو لوگ اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. کہ اگر ہم کو کوئی اگر اسلام پر یہ اعتراض کر رہا ہے قربانی کے زمانے میں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے جانوروں کو قتل کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو وی وانٹ پیپل ٹو کم اپ اینڈ لائک ریفیوٹ دیم. وی وانٹ پیپل کہ اگر کوئی ہم کو یہ بول رہا ہے کہ بھائی آپ یہاں کے نہیں باہر کے ہیں اور آپ باہر چلے جائیے، تو وی وانٹ پیپل ٹو کم اپ اینڈ اسپریڈ دس ورڈ کہ بھائی یہ بات غلط ہے کہ یہاں پر آپ لوگ جو ہے آدی کال سے رہتے آ رہے ہیں. بلکہ دیر آر تھیریز، دیر آر پروف، دیر آر ڈاکومنٹس which shows like many people in India came. اور ہم نے پہلی کلاس میں ہی کہا تھا کہ انڈیا از اے ویلکمنگ کنٹری، اور یہاں پہ بہت سے لوگ بہت سے زبانیں بہت سا کلچر لے کر کے آئے، اور پھر جو ہے لوگ ایک دوسرے میں مل گئے. ملنے کے بارے میں لاسٹ بات بتا کے اپنی بات ختم کروں گا. وی ہیو لائک اینڈیڈ دس سیشن. جو جینیالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، یعنی جو لوگ ڈی این اے اور سیمپلنگ، ڈی این اے آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو پرانی آثار ملے ہیں جو ہرپا میں اور دوسرے علاقوں میں جو ویدک پیریڈز کے جو آثار ملے ہیں، جس کو لوگوں نے اس پر جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے تحقیق کی ہے کہ کس کا ڈی این اے کتنا پرانا ہے. اور جیسے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایک ڈی این اے میں جو ہے آپ کے آبا و اجداد کی تاریخ نکال سکتے ہیں. تو لوگوں نے جو ہے بہت ہی ہزار سالوں تک کی تاریخ نکالی ہے کہ اگر میں ہوں، میرا ڈی این اے ہے، تو میرے ڈی این اے میں کون کون لوگ شامل تھے میری ہزاروں پشتوں تک. تو اس میں یہ بات نکل کر کے سامنے آئی ہے کہ جو آج کے ہندوستانی ہیں، دیر از نو پیور ریس. یعنی اگر کوئی کمیونٹی کا ہے، کوئی ریس کا ہے، نارتھ انڈین ہے، ساؤتھ انڈین ہے، یا کوئی جو ہے سنسکرت اسپیکنگ ہے، کوئی کنڑ اسپیکنگ ہے، کوئی اردو اسپیکنگ ہے، کوئی عربک اسپیکنگ ہے، کوئی انگلش اسپیکنگ ہے، تو دیر از نو پیور ریس. یعنی ہندوستان از اے یونٹی ان ڈائیورسٹی جس کو بولتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہزاروں سالوں میں ہندوستان میں آئے اور ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کا کلچر ایکسچینج کیا، ایک دوسرے کی زبانیں ایکسچینج کی، کھان پان ایکسچینج کیا، اور اس کے بعد آج یہ گلدستہ جو ہے ہندوستان کا ابھر کر کے آیا ہے. اینڈ دیر آر فیو تھنگس گوئنگ آن ان انڈیا، جہاں پر لوگ پھر سے یہ چیز لا رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور تم چھوٹے ہو، اور ہم الگ ہیں اور تم الگ ہو، ہمارا کلچر الگ ہے، تمہارا کلچر الگ ہے. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. تو بہت سے وقت میں، ہزاروں سالوں میں جو ہے لوگ یہاں آئے ہیں اور لوگ یہاں بسے ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ بات کوئی آج کر رہا ہے کہ بھئی ہم یہاں کے ہیں تم وہاں کے ہو، تو دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو وی ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ڈسکس، لیکن وقت بھی نہیں ہے، اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈگ ان ٹو ڈیپ. تو میں اسی کو یہیں ختم کر رہا ہوں. اینڈ وی آر اوپن فار کوشچن اینڈ آنسر سیشن. وی ہیو another 4-5 minutes. تو اگر آپ میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو یو کین کم اپ اینڈ آسک. کوئی فیڈ بیک دینا ہے، کوئی کوشچن ہے، تو وی آر اوپن فار دیٹ. پلیز ریز یور ہینڈ اینڈ آئی ول الاؤ یو ٹو ڈو دیٹ. کسی کو کوئی کوشچن ہے؟ میں آپ کو 2-3 چیزیں انشاءاللہ گروپ میں بھیجوں گا تھوڑی دیر میں، بلکہ بھی بھیج دیتا ہوں، مجھے خود کو یاد نہیں رہتا ہے.